میں بیوہ تھی اور سلائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ آج بھی میں سلائی کڑھائی میں مصروف تھی جب دروازے پر پورے زور سے کسی نے دستک دی تھی۔ میرا دل دھڑکا تھا۔ میں نے اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا کہ دروازہ کھولو، آخر کون اتنے زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ بیٹی نے جو ہی دروازہ کھولا تو میرا داماد غصے سے آگ بگولا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ غصے سے میری جانب بڑھا اور بولا، یہ کیسی بیٹی میرے پلے باندھی تھی آپ نے؟ میری زندگی برباد کر کے چلی گئی ہے وہ۔ داماد کے الفاظ سن کر میری روح کانپی تھی۔ میں بکھلا کر اس سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیا کر دیا بلقیس نے؟ وہ غصے سے بولا کہ آپ کی بیٹی شادی سے پہلے کیا کسی اور کو پسند کرتی تھی؟ اگر کرتی تھی تو اسے اس کے ساتھ بیاہ دیتی۔ میرے ماتھے پر کلک ملنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لڑکی میری عزت نلام کر کے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ داماد ایک ہی سانس میں چیخ چیخ کر سب کچھ بول رہا تھا اور میں یہ الفاظ سن کر دم بخود سی رہ گئی تھی۔ میری سانس اکھڑنے لگی تھی، سینے میں درد سا اٹھا تھا۔ آخر کیسے میری بیٹی ایسا کر سکتی تھی؟ میں نے کپ کپاتے ہوئے داماد سے کہا کہ بیٹا، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ میری بلقیس اتنا بڑا قدم کبھی بھی نہیں اٹھا سکتی، ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے باہر گئی ہو۔ میرے الفاظ پر وہ مزید غصے میں آ گیا اور میری جانب ایک کاغذ اچھال کر بولا، خود پڑھ لو بڑھیا یا اپنی بیٹیوں سے پڑھوا لو۔ وہ خود اعتراف کر کے گئی ہے کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ جا چکی ہے۔ میرا دل دھڑکنا بھول چکا تھا۔ میں وہ کاغذ دیکھ کر ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ہوش آیا تو سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ میری تینوں بیٹیاں میرے سر پر کھڑی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر رو رہی تھیں۔ مجھے ہارٹ اٹیک آیا تھا، میں 2 دن سے بے ہوش تھی۔ میری بیٹی سدرا مجھے دیکھ کر روتے ہوئے بولی کہ امی، ابو تو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اب آپ بھی ایسا کریں گی تو ہم کہاں جائیں گی؟ آپ کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ تینوں بیٹیوں کو دیکھ کر میں بمشکل خود کو سنبھالنے لگی۔ میری بڑی بیٹی کا دیا گیا دکھ اپنی جگہ، مگر یہ تینوں بیٹیاں بھی تو ابھی میری ذمہ داری تھیں۔ میں نے ان سب کو سینے سے لگا لیا۔ کاش میں اس روز بلقیس کو نہ دیکھتی یا پھر اس کی شادی اسی سے کروا دیتی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ کم از کم آج اتنی بڑی رسوائی سے تو ہم بچ جاتے۔ میں نے آنکھیں بند کیں تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرا گیا۔ جو پیسے بچے تھے میں ان سے تھوڑا بہت سودا سلف لے کر گھر کی جانب آ رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہ خیال ستا رہا تھا کہ آخر اب آگے کیا ہوگا۔ میرے پاس جو پیسے تھے ان سے بامشکل 1 ہفتے کا سودا سلف ہی خرید پائی تھی، مگر 1 ہفتے بعد میں اپنا اور اپنی بیٹیوں کا پیٹ کیسے پالوں گی؟ شوہر کا سایہ سر سے چھن چکا تھا۔ بیٹا تو خدا نے مجھے عطا ہی نہ کیا تھا جس کا آج مجھے سہارا ہوتا کہ میرا اور اپنی بہنوں کا سہارا بنے گا۔ میں اسی خیال میں گم اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ گھر پہنچنے میں ابھی مجھے مزید 15 منٹ لگ سکتے تھے۔ چاہتی تو رکشہ بھی منگوا سکتی تھی، مگر رکشے کو جو پیسے دینے تھے اس کی بجائے میں ان پیسوں سے اپنے لیے سستی سی دوا خرید سکتی تھی۔ پچھلے 2 ماہ سے وقفے وقفے سے میرے گردے میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر خیر اب ڈاکٹروں کے پاس جا کر مٹھی بھر کر پیسے مجھ جیسی بیوہ کیسے دے سکتی تھی؟ میں ابھی بیچ راستے میں ہی تھی کہ میری بوڑھی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا جس سے میرا سانس میرے سینے میں ہی تھم گیا۔ اس چلچلاتی دھوپ میں مجھے لگا شاید میری آنکھیں ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں۔ میں نے کئی بار اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولیں، شاید یہ منظر کچھ اور ہو اور میرے دیکھنے میں غلطی پیش آ رہی ہو، مگر وہ منظر ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی تھا۔ سڑک کی دوسری جانب میری بڑی بیٹی بلقیس اپنے کالج کے یونیفارم پہنے ایک لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک گول گپے والے ٹھیلے کے پاس کھڑے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ حد تو تب پار ہوئی جب اس لڑکے نے بلقیس کو خود کھلانا شروع کر دیا۔ میرے تو تن بدن میں آگ سی لگ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں صدمے سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ وہاں کئی لوگ آ جا رہے تھے۔ میری بیٹی کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجاہد حمید کی بیٹی ہے، مگر ہاں، یہاں آس پاس رہنے والے لوگ مجھے میرے مخصوص سیاہ برقعے میں ملبوس دیکھ کر یہ ضرور جانتے تھے کہ میں مجاہد حمید نامی درزی کی بیوہ ہوں۔ اس وقت مجھے بلقیس کے پاس جانا مناسب نہ لگا۔ ہم دونوں ماں بیٹی لوگوں کی نظروں میں آ سکتی تھیں۔ نہ جانے کہاں کمی رہ چکی تھی میری تربیت میں، جو میری بیٹی پڑھائی کا بہانہ کر کے یہ سب کرتی پھر رہی تھی۔ میں گھر آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا باپ کا سایہ چھن جائے تو یہ سب کرنا ایک بیٹی کو زیب دیتا ہے؟ کیا اسے ایک بار بھی اپنے مرحوم باپ کی عزت کا خیال نہیں آیا تھا؟ ساری زندگی وہ عزت کماتا اس دنیا سے رخصت ہوا تھا اور وہ اب اپنے باپ کو قبر میں بھی تڑپا رہی تھی۔
کچھ دیر بعد بلقیس گھر میں داخل ہوئی، وہی مخصوص عبایا پہنے اور چہرہ ڈھانپے وہ اندر آئی، جبکہ کچھ دیر پہلے وہ بغیر کسی پردے کے اس لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ گھر آ کر تھکے تھکے انداز میں بولی کہ آج تو میں پڑھائی کر کے کافی تھک گئی ہوں، بس تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ میں آگے بڑھی اور اسے ایک ساتھ کئی تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے۔ وہ بکھلا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اسے بتایا۔ میں نے اسے بہت مارا، اتنا کہ میں خود بھی ہانپ رہی تھی اور روتے ہوئے پوچھنے لگی کہ آخر کیوں یہ نوبت پیش آئی؟ کیا میرا اور تمہاری بہنوں کا ساتھ تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ بلقیس مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میرے الفاظ سن کر وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دروازے میں میری تینوں بیٹیاں کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ میں خاموشی سے روتی اس کمرے سے نکل گئی۔ بلقیس سے اب میرا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی اور وسوسے آنے لگے تھے، کہیں وہ باغی ہو کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ ہی نہ جائے۔ اتنا سوچنا تھا کہ میری روح لرز گئی۔ میں فوراً جائے نماز بچھا کر خدا سے اپنی بیٹیوں کی عزت و سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کی عزتوں کا محور تو ہوتی ہیں ان کی بیٹیاں۔ اگر وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاتی تو میں تو جیتے جی مر جاتی۔ لوگ مجھ سے میرے جینے کا حق بھی چھین لیتے۔ میری باقی بیٹیاں میری ہی دہلیز پر بیٹھی رہ جاتیں۔ میں پوری رات کروٹیں بدلتی رہ گئی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میری آنکھوں سے تو نیند ہی غائب ہو گئی تھی۔ میرے شوہر نے ہمیشہ محنت سے کما کر ہمیں عزت کی روٹی کھلائی تھی۔ اس کی وفات کے بعد پورے محلے والے ہماری عزت کرتے تھے، جانتے تھے حمید درزی کی بیوی اور بیٹیاں نیک اتوار کی مالک ہیں۔ اگر میری بڑی بیٹی نے جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو میں تو مر ہی جاؤں گی۔ میرے شوہر کی برسوں کمائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کم عمری کی اس 4 دن کی محبت کی خاطر ہماری سالوں کی عزت کو برباد کرے، میں اسے عزت سے کسی کے ساتھ بھی رخصت کر دوں۔ صبح تک میں فیصلہ کر چکی تھی۔ اگلے ہی دن میں نے رشتے والی سے رشتے کی بات کی تھی۔ چند روز بعد وہ ایک رشتہ لے کر آئی۔ لڑکے والے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ میں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ مجھے بس جلد از جلد بیٹی کو عزت سے رخصت کرنا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری بلقیس سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، مگر جب اس روز لڑکے والے بلقیس کو دیکھنے آئے تو وہ میرے پیروں میں گر کر گڑ گڑانے لگی اور بولی کہ امی، میری شادی یاسر سے کروا دیں، میں اس کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مگر میں اس کی بات کاٹ کر اسے جھڑکتے ہوئے کہنے لگی، اگر اچھا اور شریف ہوتا تو یوں بھرے بازار میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے گول گپے نہ کھلا رہا ہوتا۔ میں نے کہا اگر اس نے کوئی بھی غلط قدم اٹھایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی۔ میری بات سن کر بلقیس چپ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مہمان گھر آئے تھے۔ انہوں نے 10 دن بعد کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میرے پاس بھی جہیز نامی کوئی خاص چیز نہ تھی، اس لیے 1 ہفتے کے اندر اندر سادگی سے نکاح کر کے رخصت کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ میری بیٹی خاموش سی ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے جہیز کے نام پر چند چیزیں جو بنائی تھیں اس کے سسرال پہنچا دی تھیں اور آخرکار نکاح کر کے اسے رخصت کر دیا۔ میرے سینے سے تو جیسے بوجھ اتر گیا تھا۔ بوجھ بیٹی کا نہیں تھا، اس کی ذمہ داری کا تھا، عزت کا تھا اور میرے مرحوم شوہر کی غیرت کا تھا۔ مجھے لگا میری بیٹی میرا خون ہے، اپنے باپ اور میری عزت کی لاج رکھے گی، لیکن اس نے تو پل بھر میں ہستی بستی زندگی اجاڑ کر ویران کر دی تھی۔ ایک وقت تھا جب میں اور میری چاروں بیٹیاں انتہائی عیش و آرام کی زندگی بسر کیا کرتی تھیں، مگر پھر نصیب نے ایسے پلٹا کھایا کہ سب کچھ ختم ہو کر رہ گیا۔ میرے شوہر کی ہارٹ اٹیک سے 2 سال پہلے ہی موت واقع ہو چکی تھی۔ آج اگر وہ ہوتا تو شاید میری بلقیس دھوم دھام سے رخصت ہوتی۔ گھر میں موجود جمع پونجی سے ہی اب تک گھر کا گزارا ہو پا رہا تھا۔ میری چاروں بیٹیاں تھیں جن میں بلقیس سب سے بڑی تھی۔ میں بس یہی دعا کرتی رہ گئی کہ خدا اسے اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی بنائے۔ شادی کے بعد جب وہ چند دن بعد اپنے شوہر کے ساتھ میرے گھر آئی تو بہت خاموش سی تھی۔ میں نے بھی وجہ نہیں پوچھی، کیونکہ وجہ میں جانتی تھی۔ میں نے اس سے ایک بار یہ نہیں پوچھا کہ وہ خوش ہے کہ نہیں، کیونکہ میں جانتی تھی ابھی وہ اپنی 4 دن کی محبت کا سوگ منا رہی ہوگی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ خود مجھ سے کہے گی کہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ میرا داماد بہت اچھے مزاج کا نکلا تھا، میری دوسری بیٹیوں کے ساتھ یوں ہنسی مذاق کر رہا تھا جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ اس میں دامادوں والی اکڑ نہیں تھی۔ میں تو یہ سب دیکھ کر خوش ہو گئی کہ چلو داماد کی صورت میں ایک بیٹا مل گیا، بہت جلد بلقیس بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ میں بلقیس کی طرف سے مطمئن ہو چکی تھی، مگر شادی کے 1 ماہ بعد ہی جو قدم اس نے اٹھایا تھا
میرا سر شرم سے جھک چکا تھا۔ میرا دل ابھی بھی یہ ماننے سے انکاری تھا کہ بلقیس ایسا بھی کر سکتی ہے۔ کئی دن تک میں سوگ میں رہی۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری بیٹی اپنی 4 دن کی محبت میں یہ سب بھی کر گزرے گی۔ میرا دل اس صدمے کو سہ نہیں پا رہا تھا۔ کتنا بڑا گھاؤ دے کر وہ مجھے چلی گئی تھی۔ اب دل میں اس کے لیے نفرت بھر گئی، تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ بلقیس نام کی میری کوئی بیٹی نہیں، میری بس 3 ہی بیٹیاں ہیں۔ بلقیس کے بھاگنے کی خبر پورے محلے میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی باتیں کر رہا تھا۔ میری عزت کو خاک میں کر گئی تھی۔ بلقیس کی ساس نے کیا کیا غلط باتیں نہیں پھیلائی تھیں۔ میری بیٹی کے بارے میں کئی کہانیاں بن چکی تھیں۔ میں دل ہی دل میں بلقیس کو بددعائیں دیتی کہ کاش وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتی۔ یہ صدمہ مجھ پر کافی بھاری تھا، مگر مجھے ابھی ہمت نہیں ہارنی تھی۔ پڑوس کے چند بزرگ خواتین میرے پاس آئیں۔ ان میں سے چند میرے داماد کے محلے کی خواتین بھی تھیں۔ مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارا داماد بہت نیک ہے، ایسا داماد ہر بار نہیں ملتا، تم اگر چاہو تو اس غلطی کا کفارہ یوں ایک اور طریقے سے بھی ادا کر سکتی ہو۔ اس طرح تمہارا داماد بھی شور شرابہ کرنے سے باز آ جائے گا اور تمہاری ایک اور بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی سدرا کا رشتہ اب نواز سے طے کر دوں، ورنہ جو کچھ بلقیس نے کیا تھا میرے گھر اب کوئی بھی میری بیٹیوں کے لیے رشتہ لے کر نہ آتا۔ لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کیونکہ نواز تو بلقیس سے بھی 10 سال بڑا تھا۔ میں نے اس لیے اپنی بیٹی بیاہ دی تھی کہ بدنامی سے بچ جاؤں گی، لیکن سدرا پھر یہ سوچنے لگی کہ اگر نواز کو انکار بھی کر دوں تو میری بیٹیاں میری دہلیز پر ہی رہ جائیں گی، لیکن اگر نواز سے سدرا کی شادی کر دوں تو شاید باقی 2 کی بھی ہو جائے گی۔ اس شام ایک بار پھر جب نواز ہمارے گھر آیا تو میں نے محلے والوں کی باتیں اسے بتائیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اکڑ کر بولا کہ یہ میرا احسان مانیے کہ میں آپ کی بڑی بیٹی کی سیاہ کرتوت جاننے کے باوجود آپ کی چھوٹی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میری ہی قربانی ہے، ورنہ جیسے ان کی حرکتیں ہیں اب کوئی بھی شریف انسان اس گھر کی جانب رخ تک نہیں کرے گا۔ میں شرمندہ تھی مگر ہمت رکھی اور سدرا کا نکاح نواز سے کر دیا۔ سدرا بلقیس سے بھی زیادہ خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی۔ میں نے جب اسے نواز کے ساتھ رشتے کی خبر سنائی تو اس نے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی، کیونکہ میری حالت سے واقف تھی، اس لیے چپ چاپ نواز کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ کچھ دنوں کے لیے گھر میں سکون سا آ چکا تھا۔ میں سلائی کر کے گزارا کر رہی تھی۔ میری دونوں بچیاں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر گھر کا تھوڑا بہت خرچہ چلا رہی تھیں۔ سدرا کے نکاح کو ابھی 10 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک اور خبر میرے دل پر خنجر کی مانند چلی تھی۔ میں اس روز اپنی بیٹی سے ملنے اس کے سسرال گئی تھی، مگر جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو نواز سر پکڑ کر بیٹھا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر غصے سے میری جانب بڑھا اور جو منہ میں آیا سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ کیسی تربیت کی ہے میں نے اپنی بیٹیوں کی، پہلے ایک اور اب دوسری بھی میرے ساتھ چند دن رہنے کے بعد بھاگ چکی ہے۔ پورے محلے میں آپ کی عزت دار ہونے کے چرچے تھے، اس لیے آپ کے ہاں رشتہ بھیجا، مگر میں تو آپ کے گھر کی عزت بچانے کے چکر میں برباد ہو چکا ہوں۔ میری عزت خاک میں ملا دی ہے آپ کی بیٹیوں نے۔ میں تو صدمے سے وہیں بت بن چکی تھی۔ یہ کیسی خبر نواز سنا رہا تھا؟ پہلے ایک اور اب دوسری بیٹی بھی بھاگ گئی تھی۔ کیا میں اتنی بری ماں تھی کہ میری بیٹیاں میری عزت کا پاس نہ رکھ سکیں؟ میری سدرا تو ایسی ہرگز نہ تھی، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ چکر نہیں چلا سکتی تھی۔ میرا دل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا، یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے ایک نظر نواز پر ڈالی، وہ رو رہا تھا، غصے میں بھی بہت تھا۔ میرے دل میں ایک خیال یہ بھی آیا کہ کہیں نواز تو ان کے ساتھ کچھ ایسا نہ کرتا ہو کہ وہ اس کے ساتھ رہ نہیں پاتی تھیں۔ میں بری طرح صدمے سے دوچار تھی۔ دونوں بیٹیاں مجھے بدنام کر کے جا چکی تھیں، لیکن مجھے حیرت یہ ہوئی کہ اس بار نواز اور اس کے گھر والوں نے سدرا کے بھاگ جانے کی خبر کہیں نہیں پھیلائی تھی۔ لیکن یہ راز بھی راز نہیں رہا تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ نواز غصے سے گھر میں داخل ہوا اور بولا کہ چپ چاپ اپنی تیسری بیٹی مہجبین کا نکاح مجھ سے پڑھواؤ، ورنہ سدرا کے بھاگنے کی خبر ہر طرف پھیلا دوں گا۔ نواز کی دھمکی نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ مہجبین تو ابھی صرف 17 سال کی تھی۔ میں نے کہا میں چند دن بعد اسے بتاتی ہوں۔ میرا دل بہت بے چین تھا۔ میں نے مہجبین سے پوچھا کہ کیا سدرا کا کسی لڑکے سے کوئی چکر تو نہیں تھا؟ وہ کہنے لگی نہیں اماں، ایسا کچھ نہیں تھا، سدرا نے کبھی دروازے سے باہر جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سدرا ایسا کیسے کر سکتی تھی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔
میں کیسے اپنی 17 سالہ بیٹی کی شادی کیسے نواز سے کر دیتی؟ میرا دل اس بار مطمئن نہیں تھا، لیکن نواز روز ہی میرے گھر پہنچ جاتا، مجھے ہر بار دھمکانے لگتا۔ میں اکیلی عورت اپنی عزت کے ہاتھوں مجبور سی ہو گئی تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی اور ماں جبین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے یوں ہاتھ باندھے دیکھ کر وہ تڑپ گئی۔ اس نے کہا کہ میں کبھی بھی وہ سب نہیں کروں گی جو میری بہنوں نے کیا۔ میں آپ کی اور بابا کی عزت کبھی بھی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اپنی تیسری بیٹی کا رشتہ بھی نواز سے کر دیا تھا۔ وہ آیا اور میری ماں جبین کو رخصت کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ میری طبیعت دن بدن گرتی جا رہی تھی، گردے تو شاید ناکارہ ہو گئے تھے۔ دوسرا دل میں اٹھتی درد کی ٹیسوں نے الگ ہی کرب سے دوچار کر دیا تھا۔ رو رو کر میری نظر بھی کمزور ہو چکی تھی، اب تو سلائی بھی نہ کر پاتی تھی۔ ابھی بھی مجھ پر ایک بیٹی کی ذمہ داری تھی۔ میں نے سوچا کہ اب کسی گھر میں کام کرنا شروع کر دوں۔ میں نے اپنے لیے کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ چند دنوں میں ہی مجھے ایک سیٹھ کی حویلی میں نوکری کا کام مل گیا۔ میں خود کو بمشکل سنبھالتی، بھاگ بھاگ کر ان کے سارے کام کر دیا کرتی تھی۔ میرا کام صرف دن کے وقت کا ہوتا تھا، رات کو میں گھر آ جایا کرتی۔ اس روز بھی میں گھر جانے لگی تو مالکن نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ ان کی طبیعت کافی خراب تھی، وہ حاملہ تھیں، اور آج صبح ہی بڑے سیٹھ نے انہیں نشے کی حالت میں بے تحاشا پیٹا تھا۔ بڑے لوگ تھے، کئی راز تھے، ہم نوکر تو بس کام کر کے واپس گھر چلے جایا کرتے تھے۔ اس روز مالکن کافی تکلیف میں تھیں، اس لیے میں نے اپنی چھوٹی بیٹی ہادیہ کو بھی وہیں بلا لیا اور مالکن کی خدمت کرنے لگی۔ مالکن کا شوہر عیاش طبیعت کا مالک تھا، رات کو روز ایک لڑکی اپنے ساتھ لے کر آتا۔ میری مالکن اس کی اس عادت سے ہراساں تھی، لیکن چپ تھی۔ عورت ہر حال میں بے بس ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے سامنے رونے بھی لگتی تھی کہ اس شخص کو نہ اپنی عمر کا لحاظ ہے نہ عزت کا۔ وہ شراب پیتا تھا اور ہر رات ایک جوان لڑکی اپنے ساتھ لے کر آتا، حالانکہ میری مالکن بھی جوان عورت ہی تھیں۔ ایک بار جب رات کو لاؤنج میں سیٹھ کسی لڑکی کے ساتھ داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی مجھے چھوڑ دو، مجھے یہ گناہ نہیں کرنا، لیکن وہ سیٹھ اس کو مغلیات بک رہا تھا۔ کہنے لگا ایک رات کے پیسے تیرے اس دلال شوہر نے مجھ سے 1 لاکھ لیے ہیں، میں تیرے یہ نخرے نہیں دیکھوں گا، اگر تو نے میرا دل نہیں بہلایا تو تیرے ساتھ مار پیٹ بھی کروں گا۔ میرا دل اس لڑکی کی سسکیاں نے بے چین سا کر دیا تھا۔ جلدی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی، سامنے اس روتی لڑکی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ بلقیس تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی تھی، تو کیا جس سے اس نے بھاگ کر شادی کی تھی وہ اس سے یہ بدکاری کروا رہا تھا؟ میں فوراً سے باہر آ گئی اور اس سیٹھ سے کہنے لگی کہ اسے چھوڑ دو، یہ میری بیٹی ہے۔ یہ سن کر اس سیٹھ نے مجھ سے کہا کہ وہ کیا کرے، اس نے اس لڑکی کے پیسے بھرے ہیں، لیکن میں اس کی منت سماجت کرنے لگی۔ شور کی آواز سن کر اس کی بیوی بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ سیٹھ اس وقت اتنے نشے میں تھا کہ اپنے قدموں پر کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس کی بیوی ساری بات سمجھ کر اس سیٹھ کو زبردستی اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے بلقیس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے کہا دیکھ لیا تو نے بھاگ جانے کا انجام۔ میری بات سن کر اس نے مجھے تنفر سے دیکھا تھا۔ کہنے لگی اماں میں نہیں بھاگی کہیں بھی، تو نے تو جلد بازی میں مجھے ایک ویشی کے ساتھ بیاہ دیا تھا جس نے مجھے ایک ویران جگہ پر خالی گھر میں قید کر دیا۔ وہ شادی سے پہلے مجھے یاسر کے ساتھ باہر کہیں دیکھ چکا تھا، اس لیے مجھ پر بھاگ جانے کا الزام لگا دیا۔ سدرا کو بھی اس نے وہیں قید کر رکھا ہے اور ہم دونوں سے بدکاری کروا کر پیسے لیتا ہے۔ اور اماں تو نے ماں جبین کو بھی اس کے حوالے کر دیا۔ کیا آپ کو اپنی بیٹیوں پر بھروسہ نہیں تھا؟ آپ نے کیا ظلم کر دیا ہم پر؟ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے واقعی جلد بازی میں کچھ بھی تو نہیں سوچا تھا، کاش کہ میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتی۔ میں نے پولیس سے مدد لی اور اپنی بیٹیوں کو نواز کی چنگل سے بازیاب کروا لیا، لیکن میری بچیاں برباد ہو چکی تھیں۔ شاید اس میں میری ہی غلطی تھی۔